بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين في قلوب المؤمنين لا تغرد أبدان تاریخ عالم و عالم اس بات کی شاہد ہے، اس بات پر گواہ ہے، اس زمین پر جب جب بھی مظلوموں کو بڑھایا گیا، یہ دھرتی جب جب بھی مظلوموں کے خون سے رنگین ہوئی، تاریخ انقلاب رقم کی گئی. لیکن تاریخ کی یہ بھی حقیقت ہے، ہر انقلاب، ہر آواز اپنے وقت کے تقاضے کے لحاظ سے خاموش ہو گیا. روس کا خونی واقعہ ہوا، ہزاروں جانیں گئیں، لیکن آج اس کوئی خونی واقعے کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. ابھی پہلی عالمی جنگ ہوئی، لاکھوں لوگ مارے گئے، لیکن کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. دوسری عالمی جنگ ہوئی، علاقے اجڑ گئے، ناگاساکی ہیروشیما پر ایٹم پریکشن کیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں بے گناہوں کا خون بہایا گیا. 100 سال نہیں بیتے، لیکن آج اس کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. جب جاپان نے ترقی کی تو امریکہ کے بازار جاپان کے الیکٹرانک سامان سے بھر گئے. جب جاپان کو شکست ہوئی، جاپان کا بادشاہ بندی بنا کر کے امریکہ کے پریزیڈنٹ کے سامنے پیش کیا گیا. لیکن جاپان کی ترقی کے بعد امریکہ کے بازار جاپان کے الیکٹرانک سامان سے بھر گئے. نہ جاپان امریکہ کا دشمن رہا، نہ امریکہ جاپان کا دشمن رہا، پھر ایک ہو گئے. لیکن ہمارا لاکھوں سلام حسین ابن علی پر، جس نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے 72 جانشینوں کو لے کر کے کربلا کے میدان میں محاذ قائم کیا تھا کہ 1400 سال بیت گئے، دنیا انقلاب تو بدل گیا. حسینیت کل بھی یزیدیت سے برسر پیکار تھی، حسینیت آج بھی یزیدیت سے برسر پیکار. نہ دیکھنا ہو لیکن آپ کو قبلہ اول کے لیے کھڑا صرف وہ ملیں گے جن کے ہاں وقت اذان اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں اور ماہ محرم میں یا حسین کی صدائیں بھی آتی ہیں. اور ماہ محرم میں یا حسین کی صدائیں آتی ہیں. آپ بھی حسینیت سے یزیدیت سے برسر پیکار ہیں. یہ حکومت کے نشے میں چور، اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں ہم حسینیت کو ختم کر دیں گے، ہم نام حسین میں اٹھنے والی انقلابی آوازوں کو ختم کر دیں گے. ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس آرمی ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے. یہی یزید کہہ رہا تھا ہم حسین کو ختم کر دیں گے، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس دولت ہے. لیکن دنیا نے دیکھا یزید ختم ہو گیا، حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی دلوں کی دھڑکنیں بن کر زندہ ہے. اسی طرح دنیا دیکھے گی یزیدیت ختم ہو جائے گی، یہ نام حسین لینے والے، یہ انقلاب کی آوازیں اس وقت بھی زندہ و پائندہ رہیں گی. یزیدیت ختم ہو گئے گی، اس وقت بھی زندہ و پائندہ رہیں گی. اس لیے کہ طوفانوں میں وہ چراغ گل ہوا کرتے ہیں جنہیں تیل سے روشن کیا جائے، جنہیں روغن سے روشن کیا جائے. لیکن جن چراغوں کو خون کی دھاراؤں سے روشن کیا جائے وہ طوفانوں کا رخ بدل دیا کرتے ہیں، طوفانوں میں گل نہیں ہوا کرتے. چراغ تشیع وہ چراغ ہے،
اسے سرکار سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں علی اکبر کے سینے کو دیکھ روشن کیا۔ چراغ تشیع وہ چراغ ہے جسے کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے اٹھا کے روشن کیا۔ چراغ تشیع چراغ ہے جسے روشن کرنے کے لیے 6 مہینے کا جنازہ اٹھایا حسین نے۔ چراغ تشیع وہ چراغ ہے جسے روشن کرنے کے لیے عباس جیسا بھائی دے دیا۔ اسی چراغ تشیع کے لیے حسین نے اپنی شہادت دے دی۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ امام زمانہ کا تابوت اٹھا کر لائے ہیں۔ آئیے وقت کے امام کو پرزہ پیش کریں۔ ایام عزا کا گریہ کیجیے گا، رہے جو اگلے برس ہم حیال غم پہ، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ آئیے وقت کے امام کی خدمت میں پرسہ پیش کرے۔ کس کا پرسہ دے؟ امام کو ان کے بابا کا پرسہ پیش کرے۔ مولا آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ، مولا آپ کو اس 6 مہینے کا جنازے کا پرسہ جس کی قبر آپ کے جنگ کربلا میں بنائی، مولا آپ کو اس کڑیے جوان علی اکبر کا پرسہ جس کا جنازہ حسین سے اٹھایا نہ گیا، مولا پرسہ قبول کیجئے اس 13 سال کے قاسم کا پرسہ جس کا جنازہ گٹھلیوں میں بھر کے حسین لائے، مولا اس کا پرسہ ان نام محمد کا پرسہ جن کے جنازے حسین لے کر کے آئے، مولا اس 32 سال کا پرسہ جو بازوؤں کو کٹا کے دریا کے کنارے سو گیا، مولا پرسہ اس حسین کا جس کا لاشا نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا، مولا اس حسین کا پرسہ جسے کبھی پسے پشت سبھایا گیا، کبھی سامنے سے سبھا کیا گیا۔ امام فرماتے ہیں میرا جد امجد کو 2 بار شہید کیا گیا، پہلے پسے پشت شہید کیا گیا، جب پسے پشت گردن خنجر نہ چلا تو گردن کے سامنے سے شہید کیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے ہیں، مولا پرسہ قبول کیجئے۔ آپ کے بابا کو زہر دی گئی، مولا آپ کے بابا کو زہر دی گئی، عالم غربت میں آپ کے بابا نہیں تھے، مولا آپ کے بابا کو غسل و کفن ملا، مولا آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، مولا ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، آپ ہی کے جد امجد کا جنازہ ہے، بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے، ایک جوان بیٹا ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، غسل و کفن نہیں دے سکتا، مولا آپ کی عمر 4 یا 5 برس تھی، مولا آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ کو کسی نے تماچے نہیں مارے، لیکن مولا آپ کی جد امجد کی شہادت کے بعد ایک 4 سالہ بچی کربلا میں تھی جس کو بابا کی شہادت کے بعد کبھی تماچے مارے گئے، کبھی رقصا کے تماچے مارے گئے، کبھی گوشوارے چھینے گئے، اے مولا آپ روئے، گریہ کی پابندی نہیں تھی، لیکن اے مولا بعد کربلا آپ کے جد امجد پہ رونے پہ پابندی تھی۔ جب ایک 4 سالہ بچی اپنے بابا پہ رونا چاہتی تھی، بیمار امام اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑی بٹھا کے کہتا تھا اے سکینہ مت رونا، شمر تالیاں نے لگائے گا، اے سکینہ مت رونا، شمر تماچے لگائے گا۔ انا للہ